میں لوٹوں کے اوپر بھی آنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے لودھرا لوٹوں سے پہلے میں آج اپنی قوم کی توجہ کراچی کے اوپر دینا لگا ہوں۔ کراچی ہمارا ملک کا وہ شہر ہے جو ہمارا فائنینشل کیپٹل ہے، یعنی کراچی اوپر جاتا ہے، ملک اوپر جاتا ہے، لیکن کراچی میں اس ملک کی تاریخ کے دو بڑے ڈاکو آئے ہیں، ایک نواز شریف اور اس کا خاندان اور دوسرا آصف زرداری۔ تو یہ جو ملک کا ڈاکو پچھلے 14 سال سے کراچی پہ بیٹھا ہوا ہے، 14 سال سے کراچی کھنڈر بن گیا ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے تو کیا پانی آتا ہے؟ تو جب بارش ہوتی ہے، آج تک یہ زرداری اور اس کا جو چوروں کا ٹولہ ہے، انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم بارش کی کوئی تیاری کریں۔ جس طرح پنجاب، یہ ذرا سنو لودھرا، بڑا برا بلا کہا گیا عثمان بزدار کو، لیکن ابھی لاہور میں بھی بارش ہوئی ہے، لیکن عثمان بزدار نے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے ہوئے ہیں، پانی نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ انتظام اربوں روپیہ لگا کے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے ہیں، پانی کو بچا رہے ہیں۔ جب پانی نہیں ہوگا تو اس پانی کو استعمال کریں گے پودوں کے لیے۔ اور ادھر کراچی میں 14 سال سے یہ ڈاکو بیٹھا ہوا ہے زرداری، اور کراچی کا پیسہ چوری ہو کے اور سندھ کا وہ جاتا ہے دبئی، وہ حوالہ ہنڈی سے باہر جاتا ہے۔ کراچی جس کو ساری ملک کو اٹھا دینا چاہیے، اس کے حالات آج دیکھ لیں۔ اور کبھی بھی جب تک یہ ڈاکو وہاں بیٹھا ہوا ہے، کراچی آگے نہیں بڑھ، سندھ آگے نہیں بڑھنے لگا۔ سندھ کے نام پہ سیاست اور چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر، اس کے سارے کیس تیار تھے۔ سنو لودھرا، اس کے سارے کیس تیار ہوئے تھے، اس کے اور وہ مراد علی شاہ اور اس کے خاندان کے، لیکن کون سی طاقت تھی اس ملک میں جو اس کو سزا نہیں دلوا سکی، جو روکتی تھی اس کو سزا دینے سے؟ کون تھے؟ بس جو بھی طاقت تھی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ ان چوروں کو ان کا احتساب کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، لیکن یہ پھر میں کبھی بتاؤں گا کہ جن کے پاس طاقت تھی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چوری کو اتنا برا نہیں سمجھتے تھے۔ جس طرح ان کا ایک ارسطو ہے نون لیگ کا، احسن اقبال، وہ کہتا کرپشن ہوتی ہے، یعنی کہتا ملک ترقی کر جاتا ہے کرپشن کے باوجود، یعنی کہ یہ وہ کہہ رہا ہے۔ لودھرا سنو ذرا، ہمارے اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو۔ اور یہ چور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ برائی کوئی بری چیز نہیں ہوتی، چوری بری چیز نہیں ہے۔ جو کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں، یہ ریت پڑنے دیں، اس ریت کو مضبوط ہونے دیں، یہی پاکستان کا مقدر تابناک کرے گا۔ تو آج جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی ہے۔ اساسی آمدن کے مطابق نہیں تو تمہیں اس سے کیا؟ سن لیا،
ایک पंजाब का चीफ मिनिस्टर जाली गैर कानूनी वो वहां बैठा हुआ है जिसका नाम हमजा कुकड़ी, वो बैठा हुआ है। वो कहता है बच्चों, ये स्कूल के बच्चों को सबक दे रहा है कि बच्चों चोरी कोई बुरी चीज नहीं है, और इनका रस्तू कह रहा है कि मुल्क तरक्की कर जाते हैं करप्शन के बावजूद। शर्म करो। और इनका एक और है, एक वजीर है जिस जावेद लतीफ, उसने अभी क्या कहा है कि असेंबली के जरिए नवाज शरीफ के सारे करप्शन के केस ही खत्म कर दो। तो नौजवानों, आपका मुस्तकबिल है, आपका पाकिस्तान है। मेरी गौर से बात सुन लो। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि कभी वो माशरा ऊपर नहीं जा सकता जो अच्छाई राय हक के साथ खड़ा होता है, अमर बिल मारूफ और बदी के खिलाफ जहाद लड़ता है, बुराई के खिलाफ। अल्लाह ने लोधरा, अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी न्यूट्रल बनने की। या अच्छाई के साथ खड़े हो या बुराई के साथ, न्यूट्रल आप नहीं बन सकते। कौम को, सारी कौम को तैयारी करनी चाहिए। ये फैसला कुन वक्त है। ये जो आपका इलेक्शन है, ये जो 17 तारीख को इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है। ये इस मुल्क की हकीकी आजादी की जद्दोजहद है। ये जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, अमेरिका ने साजिश करके यहां के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। और ये चोर क्या कह रहे थे जब मेरी हुकूमत थी कि जी बहुत ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान में, महंगाई इतनी है कि इमरान खान को हटा दिया जाए। महंगाई के ऊपर इन्होंने सारा वक्त कैंपेन की, और जैसे ही ये चोर इख्तिदार में आए, महंगाई को तो भूल गए और आते साथ ही इन्होंने अपने करप्शन के केस खत्म किए। 1100 अरब रुपए की इन्होंने अपनी चोरी, जो इन्होंने 10 साल में मिलकर चोरी की थी जरदारी ने और शरीफ खानदान ने, आते साथ ही 1100 अरब रुपए अपने माफ करवाए। इससे बड़ा डाका कभी पाकिस्तान पे पड़ा ही नहीं है। आपका पैसा था लोधरा, ये आपका पैसा था। 1100 अरब रुपया आपका पैसा था। ये जो इन्होंने आते साथ ही नैब की अमेंडमेंट करके अपने आप को एनआरओ दिया, और फिर आपने शायद वो सोशल मीडिया पे देखा होगा, एहसन इकबाल मैकडॉनल्ड खाने गया था। मैकडॉनल्ड खाने गया था तो क्या आवाजें लगी? कहता है कि इमरान खान ने लोगों को ये बदतमीजी सिखा दी है। और एहसन इकबाल झूठे अरस्तों, ये बदतमीजी नहीं है, हकीकत है। तुम चोर हो। तुम्हारा जो जिसके कदमों में आप गिरते हो, क्योंकि शाही खानदान है शरीफों का, आप सब उनके दरबारी हो। आपको पता है कि नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है। जरदारी के साथ मिलके इन्होंने मुल्क को मकरूज करवाया, और आपको शर्म नहीं आती कि आप इनके जूते पॉलिश करते हो इन चोरों के, और फिर कहते हो कि इमरान खान ने सिखा दिया जी बदतमीजी करना। यह हकीकत है। 1100 अरब रुपया आपने आते साथ ही इस कौम का हजम किया है। आपने डाका मारा 1100 अरब रुपए का।
और कौम, मैं आज आपको कह रहा हूं, जिधर भी आपको दुनिया में पाकिस्तानी मिलेगा वो आपके ऊपर 2 लफ्ज कहेगा, चोर और गद्दार। गद्दार हो आप। अमेरिका के साथ मिलके आपने वो हुकूमत गिराई झूठ बोल के कि जी बहुत ज्यादा महंगाई थी। जरा लोधरा ये सुन लो, जब से ये आए हैं ये जरा गौर से सुनो। मैं ये जरा सिर्फ आपको आज बताना चाहता हूं कि 2 महीने में इन्होंने इस मुल्क से किया क्या। दाल चने की एक एक चीज मैं बताऊंगा। 21% कीमत बढ़ी दाल चने की। मसरूर की दाल 30% बढ़ी। माश की दाल 13%। प्याज जो हर आदमी बेचारा गरीब आदमी रोटी के साथ खाता है 100% बढ़ गया, यानी दुगनी कीमत। आलू 35% बढ़ गया। और अंडे, ये जरा सुनो, अंडे, क्योंकि ये हमजा कुकड़ी की बिजनेस अंडे हैं और मुर्गियां, तो हमजा कुकड़ी ने अंडे की कीमत 36% बढ़ा दी है। और हमजा कुकड़ी ने कुकड़ियों की कीमत 100% बढ़ा दी। अब ये कुर्बानी में थोड़ी नीचे आई है, लेकिन दुगनी कर दी थी। उसके बाद घी 22%, ये याद रखें, ये आम आदमी इस्तेमाल करता है, 22%। पेट्रोल 100 रुपया लीटर इसने 2 महीने में बढ़ाया है। 100 रुपया लीटर। और लोधरा, जो हर बेचारे किसान को अपने ट्यूबवेल के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, ट्रैक्टर के लिए, उसकी कीमत, फजलुर रहमान की कीमत 130 रुपया बढ़ा दी है। तो सुन ले, फजलुर रहमान जो इनके साथ मिला हुआ है, 3 स्टूजेस, तीसरा ये है, हर गवर्नमेंट के साथ फिट इन हो जाता था। हमारी पहली असेंबली थी जो डीजल के बगैर चली। आज उसने अपनी कीमत 130 रुपए लीटर जब से हम गए हैं बढ़ा दी है। पूछो किसानों से, जनरेटर्स वो डीजल पे चलते हैं, ट्रैक्टर, पूछे ट्यूबवेल। आज जरा किसानों मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां तो लोधरा में ज्यादातर आप किसान हो, मुझे ये बताएं कि हमारे जमाने में जो कपास थी, कॉटन थी, वो 14,000 थी, आज वो नीचे आ गई है 6,000 पे। हमारे जमाने में गन्ने पे हमने कानून बनाया था कि जो भी किसान है जो गन्ने पे, जो शुगर माफिया उन पे जुल्म करता था, उनको कटौती करता था, उनको कीमत नहीं देता था, 180 रुपया कीमत तो 120 रुपए में बेचारा सारा साल मेहनत करके किसान 120 रुपए देता था, कटौती हो जाती थी बीच में। और फिर 6-6 महीने, 1 साल उस बेचारे किसान को पैसे नहीं मिलते थे। हमने बदला, हमने आते साथ ही कानून बनाया कि फौरी तौर पे किसान को पैसा दिया जाएगा। मेहनत कश को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उसका पसीना भी ना सूखे तो उसको पैसे दो। हमने पैसे दिलवाए अपने किसान को, कानून बनाया कि आपको फौरी पैसे देने पड़ेंगे किसान को, और उसको पूरा पैसा दिलवाया। और जब से ये आया है चेरी ब्लॉसम, जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ का कमाल ये है कि वो गोरा देख लेता है तो वो बस उसके पैरों में गिर जाता है।
برطانیہ کے ایمبیسڈر میں منہ میں کیک کھلا رہا ہے اس کو. شرم کرو شہباز شریف, شرم کرو. پرائم منسٹر ایک ایمبیسڈر اس کا گورا رنگ دیکھ کے تو منہ میں کیک ڈال رہا ہے اس کے, اور جب بھی بوٹ نظر آتے ہیں فوری پالش شروع ہو جاتی ہے وہاں. تو یہ شہباز شریف کیونکہ ان کی شوگر ملز ہیں, اب پھر واپس کسان کو پوری قیمت نہیں مل رہی, اور پھر 6 مہینے ان بیچاروں کو انتظار کرنی پڑتی ہے پیسے کی. تو کسانوں, میں یہ آپ کو اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ آج میں آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں لودرا, یہ آپ نے جہاد سمجھنا ہے. 17 تاریخ کو الیکشن نہیں ہے, یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے. آپ نے گھر گھر جانا ہے, سب نے, آپ نے ڈور ٹو ڈور جانا ہے, آپ نے لوگوں کو بتانا ہے, جگانا ہے کہ یہ جو بیرونی امریکی سازش کے تحت ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا ہے, جو پیسہ بنانے آتے ساتھ ہی 1100 ارب روپے کا اس ملک پہ ڈاکہ مارا انہوں نے, مہنگائی آسمانوں پہ. آپ یہ سنیں, بجلی ہمارے زمانے میں 16 روپے یونٹ تھی, ہم نے 5 روپے سبسڈی دی, اس کو کم کیا, آج بجلی 32 سے 36 روپے یونٹ ہے. ابھی آپ کو بل آئیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ بجلی کی قیمت انہوں نے جو کی ہے کتنے لوگ گزارا کر سکتے ہیں اس میں. اس کے بعد گیس 45% انہوں نے بڑھا دی ہے, لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے 400% نچلے طبقے کے لیے گیس بڑھا دی ہے انہوں نے. یہ بھی ابھی لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. اور جو ککڑی کی قیمت ہے, میری لندن تو چھوڑے, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اچھا ایک منٹ میں ذرا شہباز شریف کا ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ ذرا سنیں. جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا, میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں. آلریڈی جو معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مخدوش ہیں. یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں. Beggars can't be choosers. جب میں آیا ہوں, یہ ایک منٹ پھر سے چلانا, یہ ذرا ایک منٹ سنو, یہ ذرا غور سے سنو, یہ آپ کا پرائم منسٹر بول رہا ہے, بولو. جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا, میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے. بس میں میری قوم دیکھیں, پاکستانیوں سنیں ذرا میری بات. آپ کا ملک جب پاکستان بن رہا تھا تو میرا قائد اعظم, اس ملک کا عظیم لیڈر, ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا, خوددار انسان تھا. اور ہمارے ملک بننے پہ جو نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, میرا تیرا رشتہ کیا, اس کا مطلب یہ کہ آج ہمارا سارا ملک, بلوچستان, سندھ, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, سندھ, پنجاب, ہمارا ایک ہی رشتہ ہے, لا الہ الا اللہ. ہم سب ایک کلمہ ہمیں اکٹھا رکھتا ہے. اس کی وجہ سے ہماری زبانیں بھی مختلف ہیں, کوئی سندھی بولتا ہے, کوئی پشتو بولتا ہے, کوئی بلوچ, ہماری سارے پنجابی بولتا ہے کوئی, ہم سب مختلف ہیں لیکن ہمارا رشتہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ. اب یہ جو چیری بلاسم نے بات کی
کہ جی میں بھیک تو نہیں مانگنے آیا، اور دوسرا کہتا ہے جی ہم تو امریکہ نے اگر چاہے تو ہم ماری جائیں گے۔ بے شرم لوگوں، شرم کرو، ایک عظیم ملک کے کیدڑ لیڈر ہو، بے شرم لیڈر ہو، بیکاری ہو تم۔ کہتا اگر ہم اگر بھیک نہیں مانگے، کہتا اگر ہم امریکہ کی اس لیے غلامی کر رہے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں۔ شہباز شریف، تم اور تمہارا بھائی اور یہ زرداری بیکاری ہے۔ یہ قوم غیرت مند قوم ہے، قوم لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرنے والی قوم ہے۔ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ ہمیں تو ہمارے کلمہ نے آزاد کر دیا ہے، ہمیں تو لا الہ الا اللہ نے، ہمیں تو اس نے آزاد کر دیا ہے۔ اس نے ہماری غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ یہ ملک آزاد کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ قائد اعظم اور علامہ اقبال انہوں نے کہا کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہم ہندوؤں کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے، اس لیے پاکستان بنا تھا۔ اور اگر ہم نے اس کے بعد آج امریکہ کے بوٹ پالش کرنے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ پاکستان نہ بنتا۔ میں کسی کے سامنے اللہ کا شکر، کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ میرے دل میں ڈالا ہے، نہ میں کبھی آج تک کسی کے سامنے جھکا ہوں، اور پاکستانیوں میں نہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ ہمارا مقابلہ سن لے ذرا، ہمارا مقابلہ ان چوروں کے ساتھ ہے، یہ پیسے چلا رہے ہیں، ان سے پیسے لے لو، ووٹ بلہ پہ ڈالنا، ان چوروں کے ساتھ ہے۔ پھر وہ الیکشن کمشنر، وہ جو جا کے مریم کے اور حمزہ کے قدموں میں بیٹھ کے پلان کر رہا ہے کہ الیکشن کیسے انہوں نے جیتنی ہے، کیونکہ ایمانداری سے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، نہ پیسے بنا سکے، نہ بزنس چلی، نہ پالیٹکس کی، نہ الیکشن لڑی۔ اور جب نواز شریف کرکٹ کھیلتا تھا باغ جناح میں تو اپنا پیر کھڑا کر کے کرتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں ایمانداری سے کچھ نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے، پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو۔ اور وہ جو مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے لاہور میں، وہ کون ہے مسٹر ایکس؟ سب کو پتا ہے وہ مسٹر ایکس کون ہے۔ وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ تیاری کر رہا ہے۔ اور ہم سب نے، پاکستانیوں، ہم 12 کروڑ پاکستانی ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں۔ ہم سب نے اس کے باوجود کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے الیکشن میں دھاندلی کرنے کی، ہم نے اس کے باوجود ان کو پھینٹا لگانا ہے، ان کو ہرانا ہے۔ اور آپ نے سب کو میں ذمہ داری دے رہا ہوں، نوجوانوں، میں سب کو ذمہ داری دے رہا ہوں کہ یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے۔ آپ نے پیرا دینا ہے پولنگ سٹیشنز پہ۔ میرے جو دو ٹائیگر لڑ رہے ہیں الیکشن، ایک امیر اور ایک کیپٹن عزت، اب سے لے کے پولنگ ڈے تک آپ نے گھر گھر جا کے لوگوں کو صرف ایک چیز بتانی ہے کہ یہ آپ کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے، الیکشن نہیں ہے۔ اپنی بہنوں کو، میری جو بہنیں سامنے کھڑی ہیں، آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں، آپ نے گھر گھر جانا ہے، نوجوانوں نے جانا ہے، بچوں نے جانا ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں، کرکٹ کی تاریخ میں واحد کپتان ہوں، اللہ کا کرم ہے، جس نے ہندوستان جا کے ان کے امپائر ہوتے ہوئے واحد کپتان ہوں، ہندوستان کے پیروں کے باوجود ان کو ہرا کے آیا تھا۔ اسی طرح اب ان کو ہم نے ہرانا ہے۔ تم نوجوانوں، آپ سب تیار ہو؟ ہاتھ کھڑ کر بتاؤ، تیار ہو آپ سب؟ ادھر بھی تیار ہو؟ یہ جنگ آپ کی ہے۔ اور انشاءاللہ جب یہ الیکشن ہو جائے گا تو لودرا میں آپ کے پاس آ کے اور انشاءاللہ ہم یہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔